غوری صاحب. اچھا میں کبھی کبھی سوچتی ہوتی ہوں کہ انسان کی جو جاب رہی ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں بھی بعض اوقات اسی حساب سے چل رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جو امبیسڈرز ہیں ڈپلومیٹک پوزیشنز کے ہوتے ہیں, ان کی ڈپلومیسی اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیگم کے لیے, فیملی میں بھی ایگزیکٹلی اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, اٹس اے گڈ کریکٹرسٹک. جناب کرامت اللہ غوری صاحب امبیسڈر رہ چکے ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کیا جاپان میں بھی, ٹرکی میں بھی, اینڈ دیر آر ادر کنٹریز. میرے ساتھ اس وقت تشریف فرمایا. بہت خوبصورت لکھتے ہیں, چاہے ان کی بکس کی بات کر لیں, چاہے پوئٹری کی بات کر لیں. اور وہ ایک ہے نا کہ کند ہم جنس باہم پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز. اور یہ لوگ پھر جب شادی بھی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جن میں لکھنے کا رجحان ہو, پوئٹری کا. تو پہلی رفاقت بھی ایسی تھی, دوسری بھی. مجھے حیرت ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اگر باپ انجینئر ہو بچے انجینئر بنتے ہیں, باپ ڈاکٹر ہو بچے ڈاکٹر بنتے ہیں. اگر ماں اور باپ دونوں پوئٹ ہوں یا رائٹر ہوں تو پھر بچے کیا کرتے ہیں؟ جناب کرامت اللہ غوری صاحب خوش آمدید سر. شکریہ, بہت بہت شکریہ عارفہ, تم نے کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی ہے. نو آئی مین اٹ سر. دیکھیے جس انسان کو لکھنا آتا ہے, جو پوئٹری مطلب دریا کو کوزے میں بند کرتا ہے, دیٹ مینز اے لاٹ. آج بھی آپ ایک کتھا آپ کے پاس ہے, اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے چلیں. نہیں, میں تمہارے اسٹوڈیو میں داخل ہوا اور مجھ پر آمد شروع ہو گئی. اچھا, تو میں نے تمہارے ڈیسک سے یہ کاغذ اٹھا کے وہیں بیٹھے بیٹھے یہ 4 مصرے کہے. اچھا, یہ کس تاثر کے تحت کہیں؟ وہ تاثر یہ ہے کہ ہمارے ہاں وطن اول میں, پاکستان میں وطن اول اور وطن ثانی میں تمیز کرتا ہوں. یہ ہمارا کینیڈا وطن ثانی ہے. صحیح, adopted love. وطن اول وہ پاکستان. Yeah, adopted love ہے. Canada is our adopted love and our first love was that. وہ محبت وہ ہے جو ہماری رگ و پے میں خون کی طرح گردش کرتی ہے. تو آج کل بحث یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے, ظاہر ہے کہ ہماری افواج نے جو کارنامہ کیا ہے اور مودی کو جو دھول چٹائی ہے اس پر قوم ظاہر ہے کہ تعریف کر رہی ہے, لیکن کچھ لوگ یہ بھی ان حقائق کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں, جس میں میں بھی شامل ہوں, کہ یہ جو ماحول پیدا ہوا ہے, یہ جو یکجہتی کا اثر انگیز منظرنامہ مرتب ہو رہا ہے, اس میں یہ ضروری ہے, بلکہ یہ لازمی ہو جاتا ہے, ناگزیر ہو جاتا ہے کہ تمام جو اختلافات ہیں ان مٹا دیا جائے. ان کے جو ہم نے تفریق کی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں ان کو مٹا دیا جائے. صحیح. اور قوم کی شیرازہ بندی مکمل ہو جائے. تو کچھ میں آج دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے یہیں مقامی اخبار میں لکھا کہ کینیڈین نژاد پاکستانیوں کا فریضہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو اپنے ملک پر تنقید کرتے ہیں یا تبصرہ کرتے ہیں وہ ملک کے وفادار نہیں ہیں. تو دیکھو, میں سمجھتا ہوں کہ وفاداری یہ ہے, دوست سچا وہی ہوتا ہے جو تمہارے منہ پر تمہارے عیب تمہیں گنوا دے, تمہاری نقائص کی نشاندہی کرے. وہ سچا دوست ہوتا ہے. نہ یہ کہ جو تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملاتا ہے. تو یہ 4 مصرے اسی پس منظر میں ہوئے ہیں. وفاداری کہا کس نے فقط تعریف کرنا ہے. وفاداری کہا کس نے فقط تعریف کرنا ہے. وفاداری حقائق پہ نظر رکھنے سے ہے مشروط. وفاداری حقائق پر نظر رکھنے سے ہے مشروط. قلابے باندھتے ہیں بس وہی تعریف بیجا کے. قلابے باندھتے ہیں بس وہی تعریف بیجا کے. خیرت سے عقل و عرفاں سے جو ہیں بیگانہ و مخبوط. بہت شکریہ, بہت زبردست. واقعی آپ نے دریا کو کوزے میں بند کیا. مگر میں عارفہ مظفر نے پڑھا لکھا زندگی کی, میرے پاس کوئی ایسا رول زندگی کا نہیں تھا جس میں میں دنیا کو چینج کر سکتی.
ٹھیک, آپ کے پاس پوزیشن تھی سر, ٹھیک ہے. دیر آر سم پیپل سے انٹرنیشنلی اگر میں دیکھتی ہوں تو امریکہ کہتا ہے وی آر دی سپریم پاور آف دا ورلڈ. سو ڈونلڈ ٹرمپ ہیز دی ایبلٹی ٹو چینج دا ہول ورلڈ. اٹ از اپ ٹو ہم کہ وہ پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں نیگیٹو. آپ کے پاس جو پوزیشن تھی, یہ میرا بڑا غم ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں. ابھی ریسنٹلی ایک جماعت علی شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں, میری ان سے بھی بات ہوئی. ہی واز اے کمشنر سنتاس کے معاہدے کے حوالے سے ہی آپ سے بات ہوتی ہے, بہت سے اور لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے. آپ لوگوں کے پاس تو سر پوزیشن تھی, آپ امبیسڈر تھے, آپ جب پوزیشن میں تھے تب آپ کہاں تھے؟ میں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو کہتی ہوں, نواز شریف صاحب جب پوزیشن میں تھے تو انہوں نے ریفارمز کیوں نہیں کیے؟ زرداری صاحب جب پوزیشن میں تھے تو انہوں نے ریفارمز کیوں نہیں کیے؟ عمران خان صاحب 3.5 سال جب گورنمنٹ میں تھے تو انہوں نے ریفارمز کیوں نہیں کیے؟ اس پہ میرا خیال ہے آئندہ بات کر لیں یا آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ آج بہت امپورٹنٹ آپ بات کر لیں اس پہ تو زیادہ بہتر ہے 5-1 منٹ کے لیے. مگر پھر وی وانٹ ٹو موو ٹورڈز دی انٹرنیشنل افیئرز ایٹ دا مومنٹ کہ امریکہ از ان سعودی عربیہ. ٹرمپ صاحب پہنچے ہوئے ہیں سعودی عرب میں, وہ سیز فائر کروا کے گئے ہیں. نریندر مودی صاحب کی اسپیچ جو نیشن کے ساتھ انہوں نے کی, جس میں انہوں نے کہا کہ پانی, اور انہوں نے وہی بلاول بھٹو صاحب کے الفاظ دہرا دیے کہ خون اور پانی ایک جگہ نہیں بہ سکتے. نہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ مودی صاحب نے یہ اور ایک بات جو کہی وہ بہت اہم ہے, اور ہمارے لیے ہم پاکستانیوں کے لیے انتہائی غور و فکر کا سامان مہیا کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نیوکلیئر بلیک میل کے شکار نہیں ہوں گے, ہم اس سے مرعوب نہیں ہوں گے. یعنی صاف اشارہ ہے کہ تم اگر اپنے جوہری ہتھیاروں کو کا ذکر کر سکتے ہو تو ہمارے پاس بھی ہیں, ہم انہیں استعمال کرنا بھی جانتے ہیں. ایک لحاظ سے درست بھی ہے یہ, ہاں, نہیں دونوں اٹامک پاورز ہیں. لیکن وہ ٹرمپ کی تو بات بعد میں کریں گے. میں یہ کہہ رہا تھا عارفہ, تم نے جو بات کہی کہ دنیا بدل دیں گی, اس پر مجھے مولانا روم کا ایک جملہ یاد آ گیا. جی سر. مولانا نے فرمایا کہ میں پہلے اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا تھا, تو میں دنیا کو بدل دینے کی بات کرتا تھا. جب میں نے اپنے آپ کو پہچانا تو میں اس بات کا قائل ہوا کہ مجھے خود اپنے آپ کو بدلنا ہے. دنیا بدلنے کا پہلا اقدام, پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود بدلیں. صحیح. دیکھو, وہ جو تم پوزیشنز کی بات کر رہی تھیں, تو بی پالیسی بنانا ان کا حق ہے, ان کا فرض ہے. وہ جگر صاحب نے جو لاجواب شعر کہا تھا کہ جو ان کا فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میری حیثیت مشیر کی تھی. مشیر صرف مشورہ دے سکتا ہے. صحیح. اور میں اگر کبھی ذکر ہو کہ میں نے کیا کیا مشورے دیے تھے جن پر عمل نہیں ہوا, تو وہ قصہ بہت طویل ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک مشورہ میں ایک واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں. ہمارا بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے. جی سر. رقبے کے اعتبار سے, لیکن وہاں کا اس میں بے تحاشا معدنیات ہیں, اس کی زمین بہت وسیع ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پانی کی قلت ہے. پانی کی قلت ہے. میں جب کویت میں تھا تو کویتی حکومت نے یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ عرب گوشت کھانے کے کتنے شوقین ہیں. جی. تو ان کے ہاں بھیڑوں اور دمبوں کے جہاز بھرے کے بھرے آتے ہیں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے. ٹھیک. اور ظاہر ہے کہ اتنا لمبا فاصلہ ہے, اتنا طویل فاصلہ ہے, تو اس پر باربرداری کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے.
کویتیوں نے یہ کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بلوچستان میں اتنی زمین ہے جو خشک پڑی ہوئی ہے، بنجر ہے، ہم ڈی سیلینیشن پلانٹ لگا دیتے ہیں. صحیح. وہ اس سے سمندر کے کھارے پانی کو صحراؤں دیا کے جائے لیے گا اور اس سے صحرا میں نخلستان ہو جائیں گے اور ہم وہاں پر اپنی بھیڑ بکریوں کی افزائش کر سکیں گے. انتہائی بصیرت کا منصوبہ تھا. میں نے وہ منصوبہ اپنی حکومت کو اپنے بھرپور تائید کے ساتھ روانہ کر دیا. وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. اس لیے تو ہم تو ابھی دیکھو ہندوستان میں سعودی عرب 2 آئل ریفائنریز لگا رہا ہے. جی جی. کویتیوں نے یہ کہا کہ ہم کراچی میں آئل ریفائنری لگائیں گے، وہاں جو تیل صاف ہوگا آدھا تم اپنے استعمال کے لیے رکھ لینا، آدھا ہم بیرون دنیا کو ایکسپورٹ کر دیں گے. انتہائی صائب منصوبہ تھا. ہماری حکومت نے اس کے جواب میں یہ کہا، اور میں ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہوں گا جنہوں نے اس منصوبے کو مسترد کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آئل ریفائنری لگانا چاہتے ہو تو کراچی کے بجائے ملتان میں لگاؤ. کویتیوں نے کہا کہ کیا ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم 600 میل دور اپنا خام تیل لے کے جائیں گے جس کے لیے پائپ لائن بچھانے کی ضرورت ہوگی، اور پھر وہاں سے جو تیل صاف ہوگا، جو ریفائنڈ آئل ہوگا، اس کو پھر 600 میل کا فاصلہ طے کر کے کراچی میں لائیں، کیونکہ بندرگاہ تو کراچی میں ہی ہے. تو ہمیں پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا کہ ہم اس منصوبے پر کام کریں. تو بھی میں یہ مثالیں دے کر تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام بطور سفیر کے یا بطور بیوروکریٹس کے مشورہ دینا ہوتا ہے. ہم اس حیثیت میں نہیں ہوتے کہ اپنے مشوروں کو عملی جامہ بھی پہنا سکیں. بہت شکریہ. In a nutshell you want to say کہ these are the politicians, وہ کوئی کام کو ایگزیکیوٹ ہونے نہیں دیتے. Is that right? These are the politicians. دیکھو وہ جو ایک کسی دانشمند نے فرق بتایا ہے کہ سیاستداں اور اسٹیٹسمن کا، مدبر کا. سیاستداں وہ ہے جو اپنے مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دیتا ہے. مدبر، اسٹیٹسمن، رہنما وہ ہوتا ہے جو قوم کے مفاد پر اپنے ذاتی مفاد کو قربان کر دیتا ہے. بہت شکریہ. بٹ دس از ویری انفارچونیٹ کہ میں پاکستان کی جتنی ہائی رینکڈ پوزیشنز ہیں ان لوگوں کو جب میں بعد میں سنتی ہوں تو مجھے بڑا غم بھی ہوتا ہے کہ جب وہ پوزیشن پہ تھے تو دے couldn't ڈو اینی تھنگ. مگر بہرحال یہ المیہ صرف پاکستان کے لیے پوری دنیا کا ہے سر، یہ پوری دنیا کا المیہ ہے. ہاں، اس لیے کہ دنیا بھر میں بیوروکریسی ہے، دنیا بھر میں سیاسی نظام ہیں. تو کچھ نظام ایسے ہیں کہ وہ اپنی بیوروکریسی کے مشورے پر عمل کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو I doubt it very much. آج کے دور میں میرا نہیں خیال کوئی نظام اپنی بیوروکریسی پہ چل رہا نہیں. سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. بہت سے ممالک ہیں. آج بات کرتے ہیں بی اس دورے کی جس پر ٹرمپ صاحب پہنچے، سعودی عرب پہنچے، اور وہاں انہوں نے جو گلف کوآپریشن کونسل ہے، خلیجی تعاون کی جو کونسل ہے، اس کے تمام مندوب سے خطاب کیا ہے. سعودی عرب میں یہ کانفرنس ہوئی ہے انویسٹمنٹ 2025 کے عنوان سے. لیکن وہاں میں تقریر سن رہا تھا ٹرمپ صاحب کی صبح کو الجزیرہ پر. انہوں نے اپنے خطاب میں سرمایہ کاری کی تو کم باتیں کی اور دنیا کے موضوعات پر اور بہت کچھ. انہوں نے ایک اعلان یہ کیا جو بہت عام ہے، اور کہ سیریا کے خلاف جو پابندیاں 14 سال سے عائد
تھیں جو لگائی گئی تھی وہ تمام پابندیاں اٹھا لی جاتی ہیں، اٹھا لی گئی ہیں، اور اب سیریا آزاد ہے کہ دنیا کے ساتھ وہ معمول کے مطابق عمل کر سکے۔ اور خبر یہ ہے کہ سیریا کے جو موجودہ صدر ہیں وہ فوراً سعودی عرب کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور وہاں ان سے فرام رشیا نہیں، سیریا سے دمشق سے وہ سعودی عرب جا رہے ہیں تاکہ وہاں ٹرمپ سے ملاقات ہو۔ سیریا شام ہے، شام پر پابندیاں لگی ہوئی تھی نا، جی جب سے وہاں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ صحیح، مگر ہوتیز سے ان کی صلح ہو گئی ہے نا؟ ہوتیز سے بھی صلح ہو گئی ہے۔ ہوتیز نے یہ صلح کر لی ہے کہ امریکی جہازوں پر وہ حملے نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ان کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ تو ٹرمپ صاحب نے جو سعودی عرب کا دورے کا آغاز کیا، دو روز کا دورہ ہے، اور پہلے ہی دن ان کے میزبان نے ان کو یہ تسلی دے دی ہے کہ فوری طور پر سعودی عرب امریکہ سے 142 ارب $142 بلین کا اسلحہ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی خریدنے والا ہے، اور ایم او یوز سائن ہوئے ہیں۔ ہاں، ایم او یو سائن ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پرنس محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں لیکن در حقیقت وہی فرما روا ہیں، ان کے بالکل پیچھے ایلون مسک بیٹھا ہوا تھا، اور ایلون مسک اور ان میں باقاعدہ گفتگو ہو رہی تھی، بار بار وہ کیمرہ ان پر فوکس ہو رہا تھا کہ آپس میں مشورہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خلیج کے جو امیر ممالک ہیں وہ کس حد تک امریکہ کی قیادت پر دار و مدار رکھتے ہیں، اور کس طرح سے وہ اپنی تمام تر پالیسیوں کا لب لباب اس کو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعاون کو فروغ دیا جائے۔ یہاں پہ میرا آپ سے سوال آتا ہے، اوپیک کا معاملہ تھا جب جو بائیڈن تھے اور کہا گیا اوپیک کو اور سعودی عربیہ کو کہ تیل زیادہ نکالنا شروع کر دیں، مگر یہ رشیا کے ساتھ چلے تھے، ٹھیک ہے، تمام ممالک کی کانفرنس ہوئی، رشیا اور ان تمام نے تیل کو زیادہ ایکسٹریکشن اس کی نہیں کی، ٹھیک، جس کی وجہ سے پرائسز ہائی رہی تھی، حالانکہ انہوں نے بڑا زور لگایا کہ شاید اس سے ہی ہم معاملات کنٹرول کر لیں۔ On one side, Saudi Arabia is under the influence of China and also under the influence of Russia. On this side, اس سے بھی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کر لی ہیں۔ تو what do you think؟ نہیں، اگر انفلوئنس کی بات ہے تو سعودی عرب آج سے نہیں، 1945 سے دوسری جنگ عظیم ختم نہیں ہوئی تھی جب اس وقت کے امریکی صدر فرینکلن ڈیلینو روزولٹ FDR ایک بحری جہاز پر امریکہ کے جنگی جہاز پر ڈسٹرائر پر بیٹھ کر جدے کے سامنے بندرگاہ کے سامنے لنگر انداز ہوئے تھے، اور وہاں ان کی تاریخی ملاقات ہوئی تھی سعودی عرب کے پہلے فرما رواں ملک عبدالعزیز ابن سعود کے ساتھ، اور وہاں جو فیصلہ ہوا تھا وہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ تم ہمیں اپنے ملک میں اپنی سرزمین پر تیل، کیونکہ تیل تو دوسری جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے سعودی عرب میں دریافت ہو چکا تھا، انہوں نے ان کے ریال کو استحکام دیا، انہوں نے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ تیل نکالنے کی تمام تر مراعات امریکہ کو حاصل ہوں گی۔ امریکہ کی جو بڑی آئل کمپنیز تھیں جنہوں نے تیل دریافت کیا تھا ان کو مراعات حاصل ہوں گی۔ آرامکو کا قیام اسی وقت ہوا تھا، اور اس کے بدلے میں امریکہ نے ملک
عبدالعزیز کو یہ ضمانت دی تھی کہ تمہارا اور تمہارے خاندان کا اقتدار اس مملکت پر قائم رہے گا. وہ تعاون آج تک جاری و ساری ہے اور وہ وقت کے ساتھ مستحکم ہوتا گیا ہے. لیکن شہزادہ محمد بن سلمان نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ پر تمام تر دار و مدار میں انہوں نے کبھی کی ہے. ایک طرح سے چین اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر کے، ورنہ پہلے تو یہ عالم تھا کہ چین کو اور سوویت یونین کو جو اس زمانے میں تھا اس کو خلیج کے ممالک تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. صرف کویت ایک ایسا ملک تھا جہاں پر جس کے سوویت یونین کے ساتھ سفارتی تعلقات تھے اور کویت میں سوویت یونین کا سفارت خانہ موجود تھا. صحیح سر بالکل. مگر آپ نے ان کا ذکر کیا کہ ان کی بادشاہت کو استحکام، یہ تو سر تبھی دے دیا گیا تھا، برٹشرز نے ان کو استحکام دے دیا تھا جب محمد بن شریف کے ساتھ ہوا اور سعود آتے ہیں جس نے فیور دی اس کے انگریز سعودی عرب کو بنانے والے تھے. ایگزیکٹلی سر جی، تو برٹشرز سے اسٹارٹ ہو گیا تھا. بقا کی ضمانت امریکہ نے دی ہے. اور برطانیہ اور امریکہ تو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. صحیح. نہیں برٹشرز آر بڑے، آئی ایم سو سوری ٹو سے دے آر شروٹ. امیریکنز آر سمپل ہارٹیڈ. آپ دیکھ لیجئے گا تاریخ کو، آپ کا زیادہ مطالعہ ہے. برٹشرز امریکہ میں بھی آئے تھے تو امریکنز کو چونا لگایا انہوں نے کہ نہیں لگایا؟ ٹھیک ہے، برٹشرز آر ڈفرنٹ دین امیریکنز. وہ تو اس وقت چونا لگایا جب امریکہ پر برطانیہ کا قبضہ تھا. صحیح. مگر ظاہر ہے سعودی عربیہ کو ہر طرح سے لیا گیا. 1986 میں جب ان کے ریال کو ایک دنیا کی تمام کرنسیز اوپر نیچے ہوتی جاتی ہیں، مگر ان کو آئی تھنک سو 3.24 یا جو ایک پرائس فکس ہو گئی تھی کہ بھئی تمہارا ریال نہیں، آج تک وہی چلتی. دیکھیے سر، زر مبادلہ کا وہی ریٹ ہے. یہ 1986 میں یہ ہوا تھا. تو مطلب دیز آر دا تھنگز. اور یہ صرف سعودی عرب کے ساتھ نہیں ہے. ہاں، خلیج کے جتنے بھی متبول ممالک ہیں، تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں، ان کی کرنسیاں ڈالر کے مقابلے میں بہت ہی مستحکم. بالکل. یہ مگر سوال تو پھر وہیں پہ رہا نا کہ سعودی عربیہ کے تعلقات چائنا سے بھی بہت اچھے ہیں، رشیا سے بھی بہت اچھے ہیں. پچھلے 4 سال میں امریکہ کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات شاید نہ رہے ہوں، مگر بلکہ محمد بن سلمان نے تو یہ کام بھی کیا ہے کہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. کہ ایران کے ساتھ جو کشیدہ تعلقات تھے سعودی عرب کے، وہ اب وہ کیفیت بدل چکی ہے. لیکن آج ٹرمپ نے اپنی تقریر میں ایران کے خلاف جو جس کو میں کہتا ہوں ہرزہ زرائی کی ہے، اور اس نے صاف یہ کہا کہ ایران دہشت گردوں کی سرپرستی کرتا ہے. اور غزہ کے حوالے سے انہوں نے وہی بات دہرائی جو نیتن یاہو کہتا آیا کہ غزہ میں جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ذمہ داری حماس پر ہے، جو بقول ٹرمپ کے آج انہوں نے پھر یہ جملہ کہا کہ جو معصوم شہریوں کو اغوا کرتے ہیں اور دہشت گردی کی کارروائی. آپ پچھلے پروگرام میں جب یہاں پہ موجود تھے تو آپ نے کہا تھا، مجھے یاد ہے سعودی وزیر خارجہ امریکہ میں آئے ہوئے تھے، آپ ہی کے لفظ تھے، تو آپ نے کہا تھا نہیں کیونکہ سعودیہ کی خاص ہدایات ہیں کہ سعودیہ میں آ کے اسرائیل کے بارے میں بات چیت نہ کی جائے.
مگر دیکھ لیجئے گا سعودی عربیہ میں بیٹھ کے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دے دیا. یہیں پہ میں آپ سے یہ اسرائیل کا ذکر نہیں کیا, اسرائیل کا ذکر بالکل نہیں سر انڈائریکٹ وے میں تو کر دیا نا. لیکن آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ انڈائریکٹلی انہوں نے اس پالیسی کی توثیق کر دی جو نیتنیاہو کی. اچھا آج سر اس وقت کی اگر صورتحال کا میں ذکر کرتی ہوں کہ امریکہ نے جنگ بندی کرائی پاکستان اور انڈیا کے درمیان, یہ کہا جا رہا ہے اور انڈیا نے بھی یہ کہا کہ یہ پرماننٹ سلوشن نہیں ہے. نریندر مودی صاحب نے اپنے قوم کی سپیچ میں بھی یہ والی بات کی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیسے برداشت کر سکیں گے کہ پوری دنیا کے اخبار اس وقت جو لکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جس حساب سے جواب دیا, بہت سا اسلحہ پاکستان کا اپنا تیار کرتا ہے, بہت سا اسلحہ چائنا کے اشتراک سے تیار کیا, بہت سا اسلحہ چائنا کا ہے, ویئر ایز انڈیا نے پہلے دن اپنے جہازوں کا استعمال کیا. سیکنڈ ڈے سے دے کیم آن ڈرونز, 500+ ڈرونز کا انہوں نے آل ٹوگیدر استعمال کیا. پھر وہ جہاز نہیں انہوں نے اڑایا, مگر رافیل جو اعلیٰ جہاز امریکہ یورپ کا ویسٹ کا پرووائڈڈ اسلحہ تھا, اس کی بدنامی ہوئی, اس کی ساکھ گری, ان کے سٹاکس گر گئے. امریکہ یہ برداشت کر لے گا؟ اور کیا اس وقت جو 3 ان کے پلینز انڈیا میں کھڑے ہیں, کیا کوئی وہ اسلحہ لے کے گئے ہیں یا کیا ہے اس کے کس قسم کے جہاز ہیں؟ ایئر فورس کے, ان کی ایئر فورس کے. اس لیے کہ ایئر فورس کے جو فائٹر جیٹس ہیں اگر تو وہ تو اسلحہ نہیں لے کے آتے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو اگر کوئی گزند پہنچا ان کو تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے ڈائریکٹ اٹیک آن امریکہ. نہیں وہ دیکھو, جہاں تک ٹرمپ کی صدارت کا سوال ہے, ٹرمپ یہ نہیں چاہتا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کی صورتحال اس حد تک بگڑ جائے کہ دونوں باقاعدہ وسیع پیمانے پر جنگ شروع کر دیں جس میں جوہری اسلحہ استعمال ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اگر جوہری اسلحہ استعمال ہوگا تو اس کے اثرات صرف ہندوستان اور پاکستان تک محدود نہیں رہیں گے, اس سے تمام تر جو قرب و جوار میں ممالک ہیں وہ متاثر ہوں گے. اور امریکہ کی پالیسی فی الحال یہ نہیں ہے, اس لیے کہ ٹرمپ بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ جنگیں نہیں ہوں گی, وہ جنگیں نہیں ہوں گی, بلکہ وہ ان جنگوں کو جو جاری ہے اور ساری ہیں ان کو ختم کرنا چاہتا ہے. خاص طور پر یوکرین میں جو جنگ 3 بس خاص طور پہ صرف یوکرین میں ہی. ہاں اس لیے کہ غزہ میں جنگ بندی کروانا ان کے حق میں یوں نہیں جاتا کہ اسرائیل کی لابی کو خفا کر کے کوئی امریکی سیاستداں پھل پھول نہیں سکتا. ٹھیک سر, یہ یو ایس ایئر فورس کے جے پور انڈیا میں ان کے 3 پلینز ہیں. یو ایس ایئر فورس ایئر کرافٹس ہیو بین لینڈڈ ان جے پور انڈیا. جے پور میں these are the planes. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.